ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے کینیڈا کی درآمدات پر 50% نئے ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد کینیڈا نے سخت رد عمل کیا ظاہر۔ منشیات سے پاک معاشرے کی تعمیر میں نوجوانوں کا کردار نہایت اہم ہے۔ نظام آباد میں منعقدہ اینٹی ڈرگ بیداری پروگرام سے گورنر تلنگانہ شیو پرتاپ شکلا کا خطاب۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے موسی پروجیکٹ پر اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کیا منعقد، مختلف عہدیداروں کی شرکت، دی اہم ہدایات۔ ریاست میں 6.18 کروڑ پودے لگانے کے ہدف میں سے اب تک 5.32 کروڑ پودے یعنی 86% ہدف حاصل کیا جا چکا ہے، وزیر سیتکا کا بیان۔ سنگاریڈی ضلع کلکٹر نے ضلع بھر میں شجرکاری مہم کے دوران لگائے گئے ہر پودے کی حفاظت اور دیکھ بھال کو یقینی بنانے کی اپیل۔ کھمم ضلع کلکٹر کی عہدیداروں کو ہدایت، کہا سرکاری اسپتالوں اور پرائمری ہیلتھ سینٹروں میں عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کیا جائے۔ تلنگانہ کے وزیر کونڈا سریکا کے سابق OSD سمت سے متعلق معاملے میں جوبلی ہلز کے انسپکٹر کو سینئر پولیس حکام نے کر دیا معطل۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکہ کی جانب سے کینیڈا کی درآمدات پر 50% نئے ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد کینیڈا نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ امریکہ اگر احترام اور برابری کی بنیاد پر مذاکرات کرے تو کینیڈا بات چیت کے لیے تیار ہے، تاہم وہ کینیڈا کو امریکی کی ماتحت اکائی سمجھنے کا تصور ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ حکومت نے متاثرہ کاروباریوں کی مدد کی یقین دہانی کرائی، جبکہ کینیڈا نے کہا کہ اگر امریکہ اقدامات کرے تو جوابی کارروائی میں ٹیرف 8 ستمبر سے نافذ کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ منشیات سے پاک معاشرے کی تعمیر میں نوجوانوں کا کردار نہایت اہم ہے۔ نظام آباد میں منعقدہ اینٹی ڈرگ بیداری پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات سے دور رہ کر تعلیم، کھیل، ہنرمندی اور قوم کی خدمت پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت بیداری پیدا کرنے کے ساتھ علاج، کونسلنگ اور باضابطہ کاری کی سہولیات کو بھی فروغ دینا ضروری ہے۔ گورنر نے تلنگانہ حکومت کے ایگل پروگرام اور پولیس کی کوششوں کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ والدین، اساتذہ، تعلیمی اداروں اور سماج کو مل کر منشیات کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے۔ تقریب کے دوران گورنر نے 1 لاکھ دستخطوں پر مشتمل اینٹی ڈرگ مہم کے فلیکس کی رونمائی کی، طلباء سے منشیات سے دور رہنے کا حلف لیا اور مضمون نویسی و تقریری مقابلوں کے کامیاب طلباء کو انعامات پیش کیے۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر، رکن پارلیمنٹ دھرما پوری اروند، پولیس کمشنر اور دیگر افسران موجود تھے۔ शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश को मुक्त बनाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। तेलंगाना It has to be for grassroots families, villages, playgrounds and society. You brought courage into the moment. Islam poetry and Nizamabad urban BSc. आज का यह जागरूकता कार्यक्रम केवल
लेकर नई शुरुआत की प्रशासनिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विद्यार्थियों के सक्रिय भागीदारी लेकिन निजामाबाद का प्रयास सर रेडी सर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने MCR HRD के बोधी पवेलियन में मूसी प्रोजेक्ट पर आला सतही जायज़ा इजलास मुनाकिद किया। इजलास में वज़ीर आला के सेक्रेटरी मानिक राज, HMDA के कमिश्नर सरफराज अहमद, GHMC कमिश्नर RV कन्नान, मलकाजगिरी म्यूनसिपल के कमिश्नर विनय कृष्णा रेड्डी, सैबराबाद कमिश्नर रंगारेड्डी और मेडचल के कलेक्टर समेत दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि मूसी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन के हुसूल के अमल को तेज़ किया जाए। उन्होंने ज़ोर दिया कि मनसूबे के निफाज में किसी किस्म की क़ानूनी पेचीदगी पैदा ना होने दी जाए और तमाम इक़दाम क़ानून के मुताबिक किए जाएँ। रेवंत रेड्डी ने मूसी प्रोजेक्ट के फ़ेज़ 2 के टेंडर्स जल्द जारी करने, तरक्याती मनसूबों के लिए कम शरह पर सूद क़र्ज़ों के हुसूल पर तवज्जो देने और TDR मामलात का हर हफ्ता जायज़ा लेने की हिदायत दी। उन्होंने मंशीरुवेला के ओमकारेश्वरा स्वामी मंदिर के टेंडर्स फौरी तलब करने और कोतवालगुड़ा बर्ड्स पार्क की भरपूर तशहीर की भी हिदायत दी। रियासती वज़ीर बराए ख़वातीन व अतफ़ाल सीतक्का ने हिदायत दी है कि अच्छी बारिशों के पेश नज़र रियासत भर में वन महोत्सव मुहिम को कामयाब बनाया जाए। उन्होंने कहा कि 6.18 करोड़ पौधे लगाने के हदफ में से अब तक 5.32 करोड़ पौधे यानी 86% हदफ हासिल किया जा चुका है। उन्होंने ज़ोर दिया कि लगाए गए तमाम पौधों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बाकायदा आपाशी और हिफाजत को यकीनी बनाया जाए ताकि हर पौधा ज़िंदा रहे। वज़ीर ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत हर ग्राम पंचायत में रोज़ाना कम से कम 60 मज़दूरों को रोज़गार फराहम करने, चेक डैम और दीगर आबी तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों को तेज़ करने की हिदायत दी। उन्हें कम कारकर्दगी वाले अज़ला पर ख़ुसूसी तवज्जो देने, क़बाइली इलाक़ों में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के कामों को तरजीह देने और देही इलाक़ों में रोज़गार, आबी तहफ़्फ़ुज़ और पायदार असासों की तख्लीक़ को मौसर तरीक़े से नाफिज करने पर जोर दिया। వాస్తవానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ రోజే వన మహోత్సవ కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ అయినాయి. బట్ మనము నిన్ననే ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి మన అప్డేట్ ఏముంది, మన కార్యక్రమాలు ఏం జరిగినాయి అనేది రివ్యూ చేద్దాం అనుకున్నాం. సరే అనుకోని విధంగా మనం ఈ రోజు పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో వన మహోత్సవ కార్యక్రమంలో చూసినప్పుడు మనకు 10 crores మొక్కలు ఇచ్చారు. నర్సరీ మనకి ఇచ్చిన టార్గెట్ ఇప్పటికే రీచ్ అయినామని మీరు ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో ఉంది. 86% ప్లాంటింగ్ కంప్లీట్ అయిందని. కాబట్టి ఇది ఎంతవరకు జెన్యూన్ ఉంది అనేది అందరు ఆఫీసర్స్ ఒకసారి ఈరోజు రేపు డాటా తెప్పించుకొని కంప్లీట్గా 100% సెప్టెంబర్ 1 లోపు మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకేమో లేబర్తో కూడినటువంటి అంటే కూలీలతో కూడుకునే విధంగా మనం మొక్కల ప్లాంటేషనింగ్ చేసినాము. ఎండాకాలంలో మనకు లేబర్ ఎక్కువ ఉంటారు, కూలీ వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తారు. తర్వాత ఎక్కడెక్కడ మొక్కలు పెట్టాలో మొత్తము గుంతలతో మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం, దానికి అనుగుణంగా దాంట్లో 50% మనము వర్షాలు పడ్డాక కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా మిగతా యాక్చువల్గా వన మహోత్సవం అనే కాకుండా 4 రోజుల నుంచి వర్షం పడుతుంది కదా. నిన్న ఈ 4 రోజులలో మనం ఇంకా ఏం చేసినాము, ఎంత చేసినాము, ఇంకా ఏం చేయాలి వినిపిస్తుందా? जिला संगारेड्डी कलेक्टर प्रतीक जैन ने कहा कि वन महोत्सव का मकसद आने वाली नस्लों को साफ़ सुथरा और सरसब्ज माहौल फराहम करना है। उन्होंने ज़िले भर में शजरकारी मुहिम के दौरान लगाए गए हर पौधे की हिफाजत और देखभाल को यकीनी बनाने की अपील की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, असातिज़ा और तलबा ने भी पौधे लगाए। कलेक्टर ने बताया कि ज़िले के तमाम मंडलों, ग्राम पंचायतों और म्यूनसिपल इलाक़ों में बड़े पैमाने पर शजरकारी जारी है। उन्होंने कहा कि हर लगाए गए पौधे की जियो टैगिंग की जा रही है ताकि इसकी निगरानी और हिफाजत को मुमकिन बनाया जा सके।
جبکہ شہری علاقوں میں گھروں کے لیے بھی مفت پودے تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ ماحول کو مزید سرسبز بنایا جا سکے۔ کھمم ضلع کلکٹر دیواکر ٹی ایس نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ سرکاری اسپتالوں اور پرائمری ہیلتھ سینٹروں میں عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچے، طبی آلات اور عملے کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 24 پرائمری ہیلتھ سینٹروں میں تقریباً 5.20 کروڑ روپے کی لاگت سے سول کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے، جبکہ ساتوپلی، مدھیرا ایریا اسپتالوں اور دیگر طبی آلات کی خریداری کے لیے فنڈز بھی منظور کیے گئے۔ کلکٹر نے ڈاکٹروں اور عملے کو وقت کی پابندی کے ساتھ خدمت انجام دینے، تمام اسپتالوں میں بائیو میٹرک حاضری نافذ کرنے اور مریضوں کو کسی بھی وقت ڈاکٹر کی عدم دستیابی کی شکایت کا موقع نہ دینے کی ہدایت دی۔ نئی پنشنوں کے اہل افراد کی تفصیلات فوری بھیجنے، اسپتالوں کی صفائی، لیبارٹری سہولیات، پانی کی فراہمی اور عوامی اعتماد برقرار رکھنے کے لیے تمام محکموں کو باہمی رابطے کے ساتھ مؤثر انداز میں کام کرنے پر زور دیا۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ظہیر آباد شہر میں کل صبح 10:30 پر عیدگاہ میدان سے میلاد ریلی نکالی جائے گی۔ ریلی کا آغاز سید شاہ افسر پاشا قادری، صدر اہل سنت والجماعت ظہیر آباد ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ ریلی کی نگرانی سید شاہ محب الدین قادری، صدر میلاد کمیٹی ظہیر آباد کریں گے۔ ریلی ظہیر آباد کے مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے دوبارہ عیدگاہ میدان پہنچے گی۔ نماز ظہر کے بعد تمام کے لیے طعام کا انتظام کیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سید شاہ محب الدین قادری نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ریلی میں گاڑیوں اور ڈی جے وغیرہ کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص گاڑی یا ڈی جے لے کر ریلی میں شریک ہوتا ہے اور پولیس کی جانب سے اسے ضبط کیا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری متعلقہ شخص پر ہوگی۔ میلاد ریلی کمیٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی میلاد منانے کے لیے ظہیر آباد کے جیال نوجوانوں کو اور بزرگوں کو شامل فرمایا ہے۔ میں تمام عالم اسلام کو پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں کہ عید میلاد النبی کی تمام خوشیاں مبارک۔ سرکار کی آمد کے ضمن میں ظہیر آباد میلاد کا مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ صبح چہارشنبے کے دن 10:30 بجے انشاءاللہ درگاہ کے پاس سے عیدگاہ میدان سے جلوس محمدی نکالا جائے گا اور بازاروں میں سے گشت کرتا ہوا اور محلہ گڑی اور سنگتم محلے سے ہوتا ہوا، قریش محلے سے ہوتا ہوا اور مور مارکیٹ پٹرول پمپ تک اس ریالی کا گزر ہوگا اور وہاں سے درگاہ کے پاس اختتام ہوگا۔ اس جلوس میں شرپسندی نہ کی جائے کیونکہ اس جلوس میں ڈی جے کی پابندی ہے، مائک سیٹ پہ نعتوں کی پابندی ہے اور بائک ریالی کو ممنوع کیا گیا ہے۔ پولیس کے خاص انتظامات اس جلوس کے ساتھ رہیں گے۔ ہم تمام کوآپریٹ کریں اور جلوس محمدی میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اور صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اس جلوس محمدی میں شرکت فرمائیں، باوضو ہو کر اس جلوس میں شرکت فرمائیں، کسی غیر مذہب کو تکلیف نہ دیں اور ہیٹ انگیز جو اشتعال انگیز جو نعرے ہیں وہ نعرے نہ لگائیں۔ صرف آقا کی میلاد کے ضمن میں جو نعرے ہیں وہ نعرے لگاتے ہوئے اپنی امت میں جتنے بھی ہے اپنے امتی ہونے کا ثبوت دیں کہ آقا کے غلام ایسے ہوتے ہیں، یہ بتانا ہمارا مقصد ہے۔ اور آقا کی شان میں جب جلوس نکالا جاتا ہے وہ بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اور پرامن طریقے سے اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منائیں گے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میلاد النبی میں ہم تمام کے بیڑے کو پار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جلوس میلاد النبی میں نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں جو بائیکاں لے کر آتے ہیں، جو سائلنسرز نکالتے ہیں، ان لوگوں کے واسطے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں ان نوجوانوں سے خواہش کرتا ہوں
کہ بائک اس ریالی میں اس جلوس میں منع ہے. پولیس کے خاص طور پر انسٹرکشن ہے کہ وہ بائک کو ضبط کر لیا جائے گا اور جو سائلنسر نکال کے لائیں گے وہ اس کے ذمہ دار میلاد کمیٹی نہیں ہوگی, وہ پولیس ضبط کر لی جائے گی پولیس کے تھرو وہ بائک. تلنگانہ کے وزیر کنڈا سریکا کے سابق OSD سمت سے متعلق معاملے پر جوبلی ہلز کے سرکل انسپکٹر ایم متو یادو کو سینئر پولیس حکام نے معطل کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق انسپکٹر پر FIR درج کرنے میں مبینہ کوتاہی اور کیس میں پیش رفت کے باوجود سمت کی تلاش اور گرفتاری میں غفلت برتنے کے الزامات ہیں, جس کے باعث یہ کارروائی عمل میں لائی گئی. متو یادو نے تقریباً 3 ہفتے قبل ہی جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر کی ذمہ داری سنبھالی تھی. اس معاملے کی تفتیش اور پولیس اہلکاروں کے کردار پر سینئر حکام کی جانب سے سخت نگرانی کی جا رہی ہے. محکمہ جاتی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد رپورٹ کی بنیاد پر مزید محکمانہ کارروائی کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے چیئرمین محمد عبید اللہ کوتوال اور پیداپلی کے MLA و چیف وپ سی وجے رمنا نے پیداپلی ضلع میں ترکا کاشا مسلم برادری کے مستحق افراد نے باضابط کاری اسکیم کے تحت جنریٹر اور ٹول کٹس, جبکہ اندرما مہیلا شکتی اسکیم کے تحت اقلیتی خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کیے. اس موقع پر چیئرمین نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزیر اظہر الدین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام اقلیتی برادری اور خواتین کو بااختیار بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے. تقریب میں میونسپل وائس چیئرمین, کونسلرز, ضلع اقلیتی بہبود آفیسر اور دیگر افسران نے شرکت کی. آئندہ 12 ستمبر کو منعقد ہونے والی لوک عدالت کے سلسلے میں ضلع قانونی خدمات اتھارٹی کی چیئرپرسن اور ضلع پرنسپل جج محترمہ جی بھوانی چندرا نے سنگاریڈی بار ایسوسی ایشن کے لیے وکلاء کے ساتھ ایک رابطہ اجلاس منعقد کیا. انہوں نے وکلاء سے اپیل کی ہے کہ چیک باؤنس, بینک ریکوری, موٹر حادثات, خاندانی, مزدور اور دیگر صلاح سے حل ہونے والے مقدمات لوک عدالت میں جلد نمٹائے جا سکتے ہیں, جس سے وقت اور اخراجات کی بھی بچت ہوتی ہے. اجلاس میں سنگاریڈی بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں اور وکلاء نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎన్ని రోజులు తిరిగి తర్వాత 10 కోట్లు అనేటువంటిది ఉండకుండా ఒకవేళ మనకి లోకదాలలో సెటిల్మెంట్ అవుతుంది, వాళ్ళకి వర్షాలు సెటిల్మెంట్ ఉంటుంది, అది కూడా త్వరగా అయితే చాలా బాగుంటుంది అనేటువంటి అందరినీ విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. సో అదే మాదిరిగా NIFT కేసెస్ కూడా అంటే ఒకసారి ఇప్పుడు ఒకటి కొత్తగా మీకు ఒక విషయం కూడా నేను ఇక్కడ చెప్పాలని వచ్చినాను మీకు అందరికీ అవేర్నెస్. మరి దాని తర్వాత మీరు ఎలాగో చూసుకుంటున్నారంటే మనకి సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్స్ ప్రకారం జడ్జిమెంట్ ప్రకారం ఈవెన్ చెక్ అమౌంట్ వాళ్ళు పే చేయడానికి రెడీగా ఉంటే కేసెస్ అన్ని క్లోజ్ అవుతున్నాయి సార్, అయ్యేది. సో మరి ఇది కూడా మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకొని పార్టీస్ని మీరు తీసుకొని రావడం అనేది కాంప్రమైజ్ పెట్టి మంచిది కమ్యూనిటీ చెక్. خواتین کو بااختیار بنانے کے موضوع پر مبنی ایک آزاد فلم انڈیپینڈنٹ فلم کو ریاستی وزیر خواتین و اطفال بہبود سیتکا نے جاری کیا. فلم میں ایک متوسط گھرانے کی لڑکی کی جدوجہد, مشکلات پر قابو پانے, پھیپھڑوں کے کینسر کو شکست دینے اور آخرکار IAS افسر بننے کی متاثر کن کہانی پیش کی گئی ہے. وزیر سیتکا نے فلم کے مصنف و ہدایت کار تروپتی پٹیل کی ستائش کرتے ہوئے انہیں اعزاز سے نوازا. اس موقع پر فلم کی پروڈیوسر اور دیگر معزز شخصیات موجود تھیں. اسلامیہ ماڈل ہائی اسکول بھینسہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا گیا, جس کا آغاز قرأت کلام پاک سے کیا گیا, جس کو جماعت نوہم کی طالبہ عائشہ فاطمہ نے پیش کیا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ ناز جماعت نوہم نے بڑی ہی خوش لحان آواز میں پیش کیا. بعد ازاں مولانا سلمان قاسمی, امام و خطیب مدینہ مسجد و مدرس مدرسہ ماہد الابرار نے تمام طلبہ و طالبات کو ماہ ربیع الاول اور ولادت رسول کے ہمراہ مکمل حیات طیبہ کی تشہیر بہترین انداز میں پیش کی. اس تقریب میں عبدالسلیم سیکریٹری و کرسپونڈنٹ اسلامی ماڈل ہائی اسکول, سید سعید مینیجنگ ڈائریکٹر, مدرسین شیخ امیر, شیخ مسعود, محمد فیصل, خاتون معلمات کے علاوہ طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی. نظامت کے فرائض محمد عبدالفیصل نے انجام دیے.
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के कमिश्नर RV करनाल ने आज कारवान असम्बली हल्के के पोलिंग स्टेशन नंबर 94 और 95 का दौरा करते हुए SIR नोटिसों की तकसीम के अमल का जायज़ा लिया। मुआयने के दौरान उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर्स, BLOs, सुपरवाइज़र्स, AERO और ERO से बातचीत करते हुए हिदायत दी है कि तमाम अहले वोटरों तक नोटिस बर वक्त पहुँचाए जाएँ और मतलूबा दस्तावेज़ात जमा कराने के सिलसिले में मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाए। कमिश्नर ने मुतालिका अवाम से भी मुलाकात की और अपील की है कि वो SIR नोटिस में दर्ज तफसीलात का बगौर जायज़ा लेकर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ज़रूरी दस्तावेज़ात और मालूमात जमा कराएँ ताकि वोटर लिस्ट को दुरुस्त और शफाफ बनाया जा सके। इकतालीसवां नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट 2026 मुनाकिद हुआ। रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों में शोर बेदारी मुहिम चलाई गई। NPC BVI के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर K सुपर्णा M ने आई डोनेशन फोर्टनाइट की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर डॉक्टर रमना देवी, एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर K इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिरी में सुर्खियाँ और एक बार। अमेरिका की जानिब से कनाडा की दरामदात पर 50% नए टैरिफ आयद किए जाने के बाद कनाडा ने सख्त रद्दअमल किया जाहिर। मंशियात से पाक माशरे की तामीर में नौजवानों का किरदार निहायत अहम है। निज़ामाबाद में मुनाकिदा एंटी ड्रग बेदारी प्रोग्राम से गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला का खिताब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसी प्रोजेक्ट पर आला सतही जायज़ा इजलास किया मुनाकिद। मुख्तलिफ अहदेदारों की शिरकत, दी अहम हिदायत। रियासत में 6.18 करोड़ पौधे लगाने के हदफ में से अब तक 5.32 करोड़ पौधे यानी 86% हदफ हासिल किया जा चुका है। वज़ीर सीतक्का का बयान। संगारेड्डी ज़िला कलेक्टर ने ज़िला भर में शजरकारी मुहिम के दौरान लगाए गए हर पौधे की हिफाजत और देखभाल को यकीनी बनाने की अपील। खम्मम ज़िला कलेक्टर की अहदेदारों को हिदायत, कहा सरकारी अस्पतालों और प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम किया जाए। तेलंगाना के वज़ीर कोंडा सुरेखा के साबिक़ OSD सुमत से मुताल्लिक़ मामले में जुबली हिल्स के इंस्पेक्टर को सीनियर पुलिस हुकाम ने कर दिया मुअत्तल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।